السلام علیکم جی۔ ابھی میں سن رہا تھا انصار عباسی صاحب کا ولاگ نا، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ بھائی یہ جو جب 2018 کی اسمبلی بنی تو اس وقت میں پی ٹی آئی کے لیے لوٹے اکٹھے کیے گئے، اور وہ چیز غلط تھی۔ میں اس وقت بھی کرٹیسائز کر رہا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہوں کہ ابھی جو اپوزیشن ہے اس کے لیے لوٹے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، چھوٹا منہ بڑی بات آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے اطلاعات دی تھیں کہ لنڈن میں ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ پی ایم ایل این سے دلچسپی ہے، بہت زیادہ ہم فیور بھی کرتے ہیں، لیکن غلط بات نہیں کرتے برداشت، تنقید بھی بڑی ٹکا کے کرتے ہیں۔ وہ ان ملاقاتوں کی اطلاعات دی تھیں، پھر لاہور میں جو ملاقاتیں ہوئیں ان کی اطلاعات سب سے پہلے میں نے ہی دی تھی، یا اللہ پاک کی طرف سے یہ ایسا ہوا کہ میرے منہ سے نکلوائی گئیں۔ تو پھر اس کے بعد جو کچھ بیچ میں ہوتا رہا، میری ٹویٹس، میرے پروگرامز اس بات کی گواہ ہیں کہ بتایا اور مسلسل بتایا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جاؤ، کوئی فیور نہیں، اگر آپ اس حکومت کو گراؤ گے تو بات تو ایک ہی ہے۔ اور پھر سائڈ پہ کیا گیا، پھر ایک بیچ میں گارنٹی انوالو کی گئی، اور اس گارنٹی کے اوپر کافی دیر لگی۔ یہ بات شروع ہوتی ہے اگست کے مڈ سے، اور پھر سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ جون سنا سارے معاملات چلتے ہیں۔ پھر یہ کہیں جا کے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے نومبر دسمبر میں کہ اب آپ بیچ میں نہیں بولو گے، جو مرضی ہم کریں آپ بیچ میں نہیں بولو گے۔ تو یہ جو لوٹا کریسی کی بات کر رہے ہیں نا، اس کے بعد دور ہو جانا تو اپریشیٹ کیا گیا، صرف یہی ایک طرف سے مانگا گیا تھا نا کہ آپ بعد میں کوئی آرٹیکل 6 اور اس ٹائپ کی کوئی کارروائی نہیں کرو گے، تو یہ کہہ دیا گیا تھا۔ لیکن دوسری طرف سے یہ تھا کہ اب ہم اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے لاز بنائیں گے، بہت ساری ایفرٹس کریں گے، تو آپ بیچ میں مداخلت نہیں کرو گے، فیوچر میں آپ نہیں کرو گے۔ بس یہ معاملات طے ہے، اور بیچ میں مداخلت نہیں کریں گے، اس کی ایک گارنٹی بھی ہے، ایک ایک کنٹری کی گارنٹی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سی ہے، اور وہ اپنی گارنٹی پہ پورا اترنا جانتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے کہ انصار عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت میں یہ لوٹا کریسی ہو رہی ہے، لوٹا کریسی نہیں ہو رہی، علاقوں کی اپنی سیاست ہوتی ہے، بلدیاتی نظام ہے موجود کوئی نہیں، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان، کے پی کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ بس برائے نام ہی ہیں۔ سندھ میں تھوڑی بہت ہی ہو رہی ہے ایفرٹ، لیکن ان کی اپنی ترجیحات ہیں، باقی سب جگہ پہ نظام کو تہس نہس کر دیا گیا۔ تو جو ان کو لوٹا لوٹا کہہ رہے ہیں نا، نہیں، یہ لوٹے نہیں ہیں۔ اچھا، اگر دنیا ٹی وی سے کوئی جیو ٹی وی پہ چلا جائے تو وہ لوٹا نہیں ہوتا، اور اگر جو کوئی پیپلز پارٹی سے نون لیگ سے پیپلز پارٹی میں، اے این پی میں چلا جائے، بلوچستان کی کسی عوام میں چلا جائے، کسی پارٹی میں چلا جائے، تو وہ جناب لوٹے بن جاتے ہیں۔ یہ لوٹے نہیں ہوتے، یہ مطلب جو قائد اعظم تھے وہ کانگریس کے ممبر تھے، پھر وہ مسلم لیگ میں آ گئے، تو اس کا مطلب وہ لوٹے ہو گئے؟ لوٹے نہیں ہو گئے، وہ ان کے معاملات ہوتے ہیں، ان کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ اور یہ جو یہاں پہ سیزن لیگ آ جاتا ہے، سیزن ہیں جی، اور الیکٹیبلز ہیں، الیکٹیبلز بھائی کون، مطلب ایک ملک میں جمہوریت چلی ہی نہیں، جب چلتی ہے ماشاءاللہ آ جاتے ہیں، انفلوئنس اتنا زیادہ ہے۔ اب اگر کم ہو رہا ہے تو آپ بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت میں لوٹے تھے، اس وقت میں بھی لوٹے۔ پتہ کریں نا، کاف لیگ نے کتنے فون کیے ہیں، اے این پی نے پیچھے کتنے فون کیے ہیں، ایک سیٹ کے ساتھ ہی صحیح لیکن فون کیے ہیں کہ کیا کریں، ہم کدھر جائیں، یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی نے کتنے رابطے کیے ہیں کہ بتاؤ ہمیں گائیڈنس دو، نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد چلے۔ پیپلز پارٹی تھوڑی سی بڑی جماعت ہے، لیکن جو رابطے رہے ہیں اس وقت میں تو چھینی گئی تھی حکومت پی ایم ایل این سے، قربانی سب سے زیادہ دی ہے پی ایم ایل این نے۔ اب اگر کسی کو یہ باتیں سن کے تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے بھائی، 2018 میں کس کی حکومت تھی، کس طریقے سے ڈاکہ مارا گیا تھا، چوری کی گئی تھی، تو وہ لوٹے تھے؟ آر ٹی ایس کس نے بند کیا تھا؟ تو انصار عباسی صاحب کو یہ بھی چاہیے کہ بتائیں کہ یہ جو آر ٹی ایس بند ہوا تھا، اس سے پہلے میڈیا مینج ہوا تھا، اس سے پہلے وفاداریاں تبدیل کی گئی تھی، ابھی بھی وہ مجھے صحافی بتائیں جو یہ بتاتا ہو کہ 2017 سے پہلے ہی، اور 2000 پورا 17-18 اس کے اندر نیب کس کے کہنے پر یہ کام کر رہا تھا؟ اس وقت میں تو حکومت کے اوپر پڑا ہوا تھا، اور 18 کی حکومت بنانے کے بعد اپوزیشن کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ تو
یہ تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں. صحافی ٹھیک ہے اپنی بات کریں، اچھی بات کی کہ غلط اس وقت میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس وقت میں بھی نہیں. مطلب نواز شریف سے اگر 1990 میں کوئی غلطی ہوئی ہے وہ آج بھی معاف کرنے کے لیے نہیں تیار. اس شخص نے معافی مانگ لی کہ یار مجھے کوٹ پہن کے نہیں جانا چاہیے تھا، تو اس معافی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہیں تیار. اب اگر سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو پیپلز پارٹی جس حد تک چل رہی ہے تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. کاف لیگ اگر وہ سیاست کرنا چاہتی ہے، ان کا دہائیوں سے اس پاکستان کے اندر سٹیک ہے اور پی ایم ایل این کے نزدیک ہو رہی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ مطلب مرج بھی ہوتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ ہاں اصولی جو انسانہ طول پر ہونا چاہیے، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں اگر یہ ختم ہوتے ہیں اور سیدھے طریقے سے چلتے ہیں تو آنے والی نسلیں ان کو ٹھیک کر دیں گی. مطلب یہ گنجائش ہونی چاہیے، یہ میری اپنی رائے ہے. لیکن فوری طور پہ کسی کے کہنے کسی کی مرضی پر نہیں، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھائی انصار باسی صاحب، اگر لوٹے آپ کو نہیں پسند تو آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ اصولی سیاست کیا ہوتی ہے. مطلب یہ صحافی بن کے بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے گردن کٹوائیں تو یہ اصولی سیاست ہوتی ہے. سیاست یہ نہیں ہوتی کہ گردن کٹوا لی جائے، سیاست یہ ہوتی ہے کہ راستہ نکالا جائے بہتری کا عوام کے لیے. تو ایسا ہی چل رہا ہے. بہرحال تکلیف دہ صورت حال ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بات سن کے کہ جی اس وقت میں بھی لوٹے تھے، اس وقت میں بھی لوٹے ہیں. بھائی اس وقت میں وہ لوٹے نہیں تھے، یرغمال تھے. لوٹے جو تھے وہ 90s میں تھے. آفرز ہوتی تھیں، پیسے کا استعمال ہوتا تھا، عہدوں کا استعمال ہوتا تھا. اس وقت میں یرغمال ہیں. جو اہل لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر بڑی زیادتی ہوئی ہے. آپ نے کتنی آواز اٹھائی ہے، سیاست کو کس طریقے سے اس کے اوپر نجاست پھینکی گئی ہے، ان کو اس کو ناپاک کیا گیا. دن رات گالیاں دی جاتی ہیں، سیاست دان چور ہیں فلانے. اور چور بنانے والے کون ہیں؟ مطلب ایک سیاست دان حق رکھتا ہے کہ کسی سے بھی مذاکرات کرے، بات کرے اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لیے بہتری کا راستہ نکالے. لیکن بہت سارے ایسے عہدے ہوتے ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ سیاست میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، صرف اور صرف ہم اپنا دفاع کریں گے. ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا گنجائش بچتی ہے کہ وہ یہ باتیں ثابت بھی ہو چکی ہوں کہ آر ٹی ایس بند ہوا تھا اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو؟ سیاست دانوں نے تو پھر بھی راستہ نکالا نا جی ٹھیک ہے ہم فیوچر کے لیے مطلب اپنے معاملات ٹھیک کریں گے، ماضی کی ہم بات نہیں کریں گے. تو یہ راستہ نکالا نا. میاں نواز شریف کے خلاف جب سب کچھ سازش ہو رہی تھی تو سب کو پتا تھا کہ پاکستان کا کیا حشر کریں گے یہ آنے والے. کون سا صحافی کھڑا ہوا تھا؟ کون سا میڈیا گروپ تھا جس نے ساتھ دیا تھا؟ سب ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے تھے. ایک ایک شخص کا نام لے لیں، ماں سوائے مطلب 10 صحافی نہیں ہوں گے بیچارے، وہ بھی ولاگز ہی کر رہے تھے. باقی سب اگر آپ کوئی ایک کہنا کہ ایک چینل بھی کھڑا ہوا تھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا. تو اب آپ لوٹے بنے ہوئے ہیں. اس وقت میں ادھر لوٹے بنے ہوئے تھے، اس ٹائم میں مطلب پورا کا پورا میڈیا ایک لوٹا ہے. یہ بھی بتایا کریں انصار باسی صاحب. میری یہ اپنی رائے تھی. مجھے تکلیف ہوئی تو اچھا نہیں لگا، پھر میں نے کہا یار کم از کم بات تو کریں. بہت شکریہ جی.